ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کچھ وصیتیں اور کچھ نصیحتیں قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی ہیں. اس میں نے ایک وصیت، ایک نصیحت یہ بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. دوسری وصیت یا دوسری نصیحت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو فرمایا، ایک تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، دوسری کہ والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا حق بتایا وہاں پر فوراً والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کی قدر، والدین کی اہمیت اللہ کے نزدیک کتنی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کا مستحب وقت کے اندر نماز کا ادا کرنا. جیسے ظہر کا وقت ہے، مستحب وقت کے اندر 3-3:30 بجے ہم جو ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں وہ مستحب وقت نہیں ہے. مغرب کی نماز جیسے ہم عشاء سے کچھ پہلے ادا کرتے ہیں مستحب وقت نہیں ہے. عصر کی نماز سورج پیلا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد ہم عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ مستحب وقت نہیں ہے. شروع ٹائم جو ہے وہ مستحب وقت ہے، کیا نماز کا اس کے مستحب وقت کے اندر ادا کرنا. پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل اچھا ہے، بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. آج مسلمان دونوں چیزوں سے غفلت کے اندر ہے. نماز بھی مستحب وقت کے اندر ادا نہیں کر رہا اور اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذلیل ہو گیا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کون آدمی ذلیل ہوا؟ تو فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں بنایا. والدین جوانی کی عمر میں خدمت کے محتاج نہیں ہوتے، وہ تو ہر کام اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کر لیتے ہیں، لیکن بڑھاپے کی حالت کے اندر والدین خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں. اور عام طور پر نوجوان اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے. بڑھاپے کی حالت میں
والدین کی قدر نہیں کی جاتی ہے. کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ایک ماں نے ایک گھر کے اندر 9 اولاد کو 10 بچوں کو ایک گھر کے اندر رکھا. جب ماں بوڑھی ہو گئی تو اب یہ ماں ہر مہینے در بدر ایک ایک بچے کے مکان کے اندر پھر رہی ہے. سعودی عرب کے اندر اولاد کے درمیان جھگڑا ہو گیا اپنے والدین کو رکھنے کے لیے. ہر بچہ یہ کہتا تھا کہ میری ماں میرے پاس رہے گی. مفتی طارق مسعود صاحب کے نانا ایک مرتبہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت سے فرمایا کہ حضرت میں آپ کے پاس دعا کی درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں. جو چیزیں بزرگوں کی دعاؤں سے نہیں ملتی وہ والدین کی دعاؤں سے ملتی ہے, والدین کی خدمت سے ملتی ہے. تو حضرت رائے پوری علیہ الرحمہ نے پوچھا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں میرے والدین زندہ ہیں. تو فرمایا کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی, اپنے والدین سے دعا کی درخواست کرو. والدین کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کا کہ 3 آدمی ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے رات ہو گئی. رات کے وقت کے اندر ایک دم سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی, ہوائیں چلنے لگی اور یہ لوگ جنگلوں کے اندر سفر کر رہے تھے. تو بنی اسرائیل کے ان تینوں آدمیوں نے بارش سے بچنے کے لیے اور ہوا کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ پڑ جائے طوفان سے بچنے کے لیے کسی ایک غار کے اندر پناہ لی. غار کے اندر جب انہوں نے پناہ لی تو ایک دم پتھر غار کے منہ کے اوپر آ گیا اور بھاری پتھر غار کے منہ کے اوپر آ کر بند ہو گیا. اب یہ تینوں بنی اسرائیل کے تینوں آدمی غار کے اندر بند ہو گئے. اب تینوں آدمی گھبرا رہے ہیں کہ کیا کریں. تو آپس کے اندر مشورہ ہوا کہ اپنے کسی نیک عمل کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو کہ دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پر جو مصیبت آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو ختم کر دے گا. تو ایک نے دعا کی کہ اللہ میں ایک تاجر تھا, میرے پاس ایک آدمی مزدوری کیا کرتا تھا, اس کے گھر کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, اچانک اس کو اپنے گھر پر جانا ہوا تو وہ میرے پاس سے مزدوری لیے بغیر چلا گیا. جب ایک مدت کے بعد کئی سالوں کے بعد اس کے گھریلو حالات نے معاشی اعتبار سے جب وہ پریشان ہوا تو میرے پاس اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا اور میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار کے اندر لگا دیا تھا. مثال کے طور پر اس کی مزدوری ایک بکری بنتی تھی, اس کو میں نے کاروبار کے اندر لگا. 1 کی 2 ہوئی, 2 سے 4 ہوئی, 4 کی 8 ہوئی, کرتے کرتے بکریوں کا ریوڑ بن گیا. جو میرے پاس مزدوری لینے کے لیے آیا تو میں نے اس مزدوری کے اندر بکریوں کا ریوڑ دیا. تو مزدوری سمجھا کہ میرے ساتھ میرا سیٹ میرا مالک مذاق کر رہا ہے. میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ مذاق, اس نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ مذاق مت کر. تو کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا, تیری مزدوری کو تیری منڈی کو میں نے کاروبار کے اندر لگا دیا. آج اس مسلمان اس سے بھی پیچھے ہے. کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مزدور کے مزدوری ہڑپ کر جاؤ اور اللہ کی مدد کے انتظار میں. کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟
पसीना सूखने से पहले मजदूर को मजदूरी देने को कहा है। धक्के खा के उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन हम मजदूर को मजदूरी पूरी तौर पर देने के लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह मैंने अमल तेरी रजा के लिए किया था, इसकी वजह से तो हमारी मदद फरमा। तो फौरन थोड़ा पत्थर रखा। फिर दूसरे दुआ की कि अल्लाह मेरी चचाजाद बहन थी, एक मर्तबा हमारे नफसानी ख्वाहिशात ऊपर आई, मैंने उसको गलत काम के ऊपर, फहशबात के ऊपर तैयार किया, और मैंने उसको कुछ दीनार, कुछ दराइम देने का वादा किया, और बिल्कुल तैयारी थी कि हम गलत काम कर बैठते। उसने मुझे कहा कि अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह से शर्म करो। ऐ अल्लाह मैंने उस गलत काम को तेरे लिए छोड़ दिया था। आज हमारे माशरे के अंदर क्या है, चचा की लड़की, खालाजाद की लड़की, और बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि महल्ले की बहन है। कल कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में कहना कि महल्ले की बहन थे, इससे बात कर रहा था। कल कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में यूं कहना। आज हमने हमारी माँ बहनों की इज्जत और असमत को बाकी नहीं रखा। बेहयाई और बेशर्मी आम होती जा रही है। कुरान करीम कह रहा है वला तक़रबुल फवाहिश, कि फवाहिश के करीब भी मत जाओ, फहशबातों के करीब भी मत जाओ। आज हमारा क्या आलम है, मंगनी होती है, ये तो एक वादा है। शरीयत ने कभी भी बच्ची को और बच्चे को बात करने की इजाजत नहीं दी है। माँ बाप फख्र के तौर पर और खुशी के साथ बातें करवाते हैं। इसके असरात निकाह के बाद पड़ते हैं। पूछो उलमाए किराम से, मेरे बेटी और बेटी की मंगनी हो रही है, क्या अहकामात है? कोई गुंजाइश नहीं है बात करने की। ये देख वादा किया है, वादा निकाह थोड़ी हुआ है। तो अल्लाह मैंने उस फहशबाज से, मैं गलत काम से रुक गया था, और तेरे डर की वजह से मैंने उस गलत काम को छोड़ दिया था। तो अल्लाह ने उसकी दुआ को, इस अमल को अल्लाह ने कबूल किया, और इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने और थोड़ा पत्थर हटा दिया। फिर तीसरे दुआ की कि अल्लाह मैं बकरियां चराया करता था, और शाम को बकरियां चरा कर आता था, और जब तक अपने वालिदैन को दूध नहीं पिलाता तब तक मैं अपने बीवी बच्चों को भी दूध नहीं पिलाता। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बकरियां चराता चराता दूर निकल गया, वापसी पर देरी हो गई। मैं रात को जब घर पर पहुंचा, मेरे वालिदैन सो गए थे। मैं पूरी रात अपने वालिदैन के सामने दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा। जब सुबह मेरे वालिदैन बेदार हुए, मैंने उनको दूध पिलाया, बाद में अपने बीवी बच्चों को पिलाया। ऐ अल्लाह मैंने अमल तेरे लिए किया था, तो हमारी मदद कर। तो फिर जो पत्थर बाकी रह गया था अल्लाह ने वो भी हटा दिया। इससे मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अपने वालिदैन की कदर करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। आखिर में एक बात बताकर अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या मूसा, जो बंदा मेरा फरमाबरदार होता है लेकिन अपने वालिदैन का नाफरमान होता है, मैं उनको नाफरमान बंदों में लिख देता हूँ, और जो मेरा नाफरमान होता है लेकिन अपने वालिदैन का फरमाबरदार होता है, मैं उसको मेरे फरमाबरदार बंदों में लिख देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें कई सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर।